میں نے کہا جسم تیرا ہے دل کسی اور کا ہے. اللہ اکبر. پھر کہتے ہیں میں کھجوریں لے گیا, میں نے حضور کی خدمت کے اندر کھجوریں پیش کی. حضور نے فرمایا ہم نبی ہیں, ہم صدقہ قبول نہیں کیا کرتے. میں نے عرض کی حضور صدقہ نہیں ہے یہ ہدیہ ہے, تو حضور نے قبول فرما لیا. میں نے دل میں سوچا ایک نشانی رہ گئی. کہا ایک دن پھر حضور میرے باغ میں آئے. اللہ اکبر. اور حضور علیہ السلام کی کمر سے وہ قمیض اٹھی تو میں نے مہر نبوت بھی دیکھ لی. تو میں نے کہا میری دونوں نشانیاں پوری ہو گئی. اللہ اکبر. تو لوگ کہاں کہاں انتظار کرتے رہے, ہم نے کوئی انتظار کیا؟ بس جاگے تو وقت جاگ چکے تھے, آنکھ کھلی تو حضور کی امت میں سے تھے. میری خوش قسمتی میں تیرا امت. لوگ ہمیں سے دلیل مانگتے ہیں یہ میلاد کہاں لکھی ہے. یار ایک رات کی میلاد کیا, ہم تو ساری زندگی گزار دیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو. اتنا کرم ہمارے اوپر. 12 نبیوں نے آرزو کی ہے کہ حضور کی امت سے ہو جائے. اللہم اجعلنی من امت احمد, یہ حضرت عیسیٰ نے کہا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں آئیں گے اور میرے اور آپ کے آقا مولا کا کلمہ پڑھیں گے. لوگ انتظار کرتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسٹیج پہ آئے, کہا لوگوں میں جا رہا ہوں, میرے بعد اب وہی آئے گا. چلو نام بھی بتا دیتا ہوں, نام احمد ہوگا. ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا. انجیل برنباس کے اندر لفظ نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ ہر مرید سوچتا ہے کہ میرے پیر سے افضل کون ہو سکتا ہے, حقیقت ہو یا نہ ہو. ہر شاگرد سوچتا ہے میرے استاد سے افضل کون ہو سکتا ہے, بیٹا سوچتا ہے میرے باپ سے افضل کون ہو سکتا ہے. تو کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ حیرت سے پوچھتے ہیں مطلب کیا کہ آپ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ جو بن باپ کے پیدا ہوئے, جو پاؤں کی ٹھوکر سے مردے کو زندگی دیتے ہیں, جو ہاتھ پھیرے تو کوڑی کو شفا ملتی ہے, جو آنکھوں پہ ہاتھ رکھے تو نابینے کی آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے. کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ سنیے اور ٹھنڈ پڑ جائے گی آپ کو. کھنڈ سے میٹھے لفظ ہیں یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا افضل ہونے کی بات کرتے ہو, وہ تو اتنا عظیم المرتبت ہے, اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے. اتنا اونچا نبی ہے ہمارا, اتنا رفیع المرتبت ہے ہمارا نبی. وہ جس کے ذکر پر داؤد نے نغمہ سرائی کی, وہ جس کے نام پر شاہ سلیمان نے گدائی کی, دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے, لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے, جو بن کے روشنی پھر دیدائے یعقوب میں آیا, جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا, ندانم آنگلے خندانچے رنگ و بودارت کہ مرغے ہر چمن آرزوے او دارت. ہر کوئی انتظار کر رہا ہے, نبی راہیں تک رہے ہیں, زمانہ منتظر ہے. صاحبو ہماری خوش قسمتی کے حضور جلوہ گر ہوئے, ہم تو دم دم شکر کریں گے. ہم اٹھیں گے تو نبی نبی پکاریں گے, ہم بیٹھیں گے تو نبی نبی پکاریں گے. جن کے لب پہ رہا امتی امتی, نام یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی, وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی, میں ہوں حاضر تیری نوکری کے لیے. ہم تو ایک ایک لمحہ حضور کے نام لگا دیں پھر بھی حق کے شکر ادا نہ ہو. آئیں حضور کے نام کی محفل سجائیں اور آقا کریم کے پیغام کو اپنائیں, میلاد منائیں اور سیرت اپنائیں, اور حضور کی رضا کو مقصود زندگی سمجھیں. مدینے کی گلی ہے, حضور علیہ السلام گزر رہے ہیں, ایک گنبد نما مکان بن رہا تھا. حضور نے دیکھا, چہرے پہ ناپسندیدگی کے اظہار آئے. پوچھا کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا. گزر گئے. کسی نے اس انصاری کو بتا دیا حضور گزرے تھے, تیرا گھر پسند نہیں آیا تھا. اس نے کدال پکڑی اور زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد حضور دوبارہ گزرے, مکان نہیں تھا. پوچھا یہاں مکان ہوا کرتا تھا؟ حضور وہ تو اس دن کہیں گرا دیا گیا. کہا بلاؤ اسے. بلایا گیا. کہا تیرا مکان تھا؟ جی حضور. کدھر گیا؟ حضور گرا دیا. کہا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو. بس میں اور آپ سوچے ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں. سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ لیں. ساتھیوں یہاں بیٹھنے جانا چلے جانا ہے, یہ تھوڑی سی زندگی ہے. سانس ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہے اور میں اور آپ موت کے قریب جا رہے ہیں. بس غور کریں, شاید یہ لمحے آپ کی ہدایت کے لمحے ہوں اور میری ہدایت کے لمحے ہوں.
یہ ایک حدیث کا جملہ میں آپ کے سامنے رکھا، سر سے لے کر پاؤں تک ہم سوچیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے، اور پھر غور کریں اور اپنی زندگی کو حضور کے قدموں میں لے جائیں۔ ساری روشنی دہلیز پیغمبر پہ ہے، سارے اجالے اسی چوکھٹ پہ ہیں۔ جس کی آشنائی اس چوکھٹ پہ ہو گئی اور جس کا تعلق اور ربط قائم ہو گیا اس چوکھٹ سے، اس کو زندگی کا حسن مل گیا، اور جس کا ربط اور تعلق اس چوکھٹ سے نہ ہوا تو چاہے اس کو دنیا کی ساری ثروتیں، دولتیں، عزتیں، شہرتیں، مرتبے، مناصب جلیلہ، اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں سب کچھ مل گیا، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ غریب نہیں ہے جس کے پلے عشق رسول کی دولت ہے۔ تو آئیے میں اور آپ عشق کا جو تقاضا ہے اور محبت کا جو تقاضا ہے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھیں، اپنے عقیقے ولیمے سے لے کر اپنی شادی تک دیکھیں، اپنی زندگی کے شب و روز کا مطالعہ کریں، اپنی اولاد کو جس راستے پہ ڈال رہے ہیں اس راستے کا بغور جائزہ لیں۔ ہم خود جن راہوں پہ چل رہے ہیں ان راہوں کے اوپر چلنے والے ایک ایک قدم پر دیکھیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ ہماری کوئی ایسی شے تو نہیں ہے جو حضور کو پسند نہیں ہے۔ میرے استاذ المکرم، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی باتیں آج بھی خوشبو دیتی ہیں، اجاڑ رت کو گلابی بنائے رکھتی ہے، میری آنکھ تیری دید سے وضو کر کے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نا میاں، کسی کو پوچھنا ہی نہ پڑے اور تمہیں بتانا ہی نہ پڑے، تمہاری شکل و صورت، کردار اور وضع قطع ایسی ہونی چاہیے تم دور سے چلے آ رہے ہو، لوگ کہیں وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ کتاب کا نام ہے بشر الکئی بلقاء الحبیب، امام سیوطی کی ہے۔ اس کتاب میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص فوت ہو گیا، مرنے کے بعد منکر نکیر قبر میں آئے، اس کی داڑھی میں کچھ سفید بال تھے جن کو سرخ مہندی کا بسمہ کیا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کی مبارک داڑھی شریف میں 18 سے لے کر 22 تک سفید بال تھے۔ صحابہ نے حضور کی داڑھی مبارک کے بال بھی گنے ہوئے تھے، ایک ایک ادا محفوظ ہے میرے رسول کی، اللہ اکبر۔ تو اس کو سرخ مہندی لگایا کرتا تھا۔ تو نکیرین جب آئے نا تو ایک نے کہا من ربوں کا ما دینوں کا، دوسرے نے بازو سے پکڑ کے کہا اسے پوچھ رہا ہے تجھے نظر نہیں آ رہا کہ اس کی داڑھی میں اسلام کا نور چمک رہا ہے؟ تو اپنی صورت ہی ایسی بناؤ، اپنی شکل ہی ایسی بناؤ، اپنا کردار ہی ایسا بناؤ کہ فرشتے بھی پہچان کے کہیں یہ آقا کا غلام ہے، قیامت کے دن بھی پہچان لیا جائے کہ یہ آقا کا غلام ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ آئیے آج کی اس خوبصورت محفل میں ہم عزم کر کے اٹھیں، محفل کی رونق، تب و تاب، یہ تازگی، آپ کے تم تماتے ہوئے چہرے، یہ انتظام و انصرام، یہ خوبصورتی، یہ حسن، یہ نہ جانے کتنے دنوں سے یہ میرے آگے پیچھے جو ہے کتنے دنوں سے اہتمام ہو رہا ہے، اور اس وقت جو ماحول کی کیفیت ہے، یہ احساسات اور جذبات کہہ رہے ہیں کہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اس محفل کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ تو آئیے ہم قبولیت کے ان حسین لمحوں میں اللہ کی بارگاہ سے عشق رسول کی خیرات مانگ لیں، وہ عشق جو صرف نعروں پر مشتمل نہیں ہوگا، جو عمل کی گواہی کے ساتھ مزین ہے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا حصار دے، اور میرے عزیزان عالی مرتبت ان کو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، اور ان کو کاروبار کی وسعت بھی دے، دنیا بھی بہتر کر دے اور دین بھی بہتر کر دے، اور اللہ تعالیٰ سر حشر ہر طرح کی رسوائی سے مجھے آپ کو انہیں محفوظ رکھے۔ حضور کی بارگاہ میں یہ محفل قبول ہو۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبار کوچائے یار نشد، جی چاندہ ہے اس رات نو میں محشر دی فجر تک روک لواں، جے بس چلے میرا تے سونے نو حشر تک روک لواں، نہ نظر کرم دی چات مکے، نہ اے بات مکے، نہ اے رات مکے، مگر دل کے ارمانہ پورے ہوئے تھے ابھی، یہ غضب ہو گیا کہ سحر ہو گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ تمامی احباب کھڑے ہو کے درود و سلام دے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت ملا،
سلام شمع بزم ہدایت پہ لا